صلوات سارے مل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعتی وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقت ون و تمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے، اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے دعائیہ مشرے سماعت فرمائے۔ میرا دل ہے مزید 4 مشرے دعائیہ پڑھے جائیں۔ میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے، دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندا کر دے، تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم، جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر اللدبی ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ کوشش کریں، بڑا خوبصورت ماحول ہے، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا مہینہ ہے، حسین کی مجلس ہے، غازی کا پہرا ہے، عزاداروں کا ہجوم ہے، سب سے بڑا دربار ہے۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ ہمارا سلام کربلا پہنچ جائے۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق، حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب۔ بول پڑھنا چاہیے تھا آپ کو، مزید ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں۔ میرا دل ہے سارے عزادار اس نماز عشق میں براہ راست شامل ہو جاؤ۔ پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ۔ مزید ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں، معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا خالق۔ آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔
مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ مہربانی کر کے اگر آپ محسوس نہ کریں تو واجب سمجھ کے 2 قدم ہر ماتمی آگے آ جائے۔ اس طرف سے بھائی آپ بھی تھوڑا تھوڑا مہربانی فرمائیں۔ خوشنودیے آل محمد بلند تر صلوات۔ کچھ بندے تے ہلے بھی نہیں، مالک انہوں نے بھی سلامت رکھے، جڑے آگے نے مالک انہوں نے بھی سلامت رکھے، جو بزرگ ہیں انہیں بھی چھٹی جی میں بسم اللہ کرنا چاہیے، مالک آپ کو سلامت رکھے جی۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ سیدہ راضی ہو جائیں۔ اللہم حکم بھی ہے اور اس حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، مہینہ بھی سرکار کا ہے۔ 2 قطع میں اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور پہلے لمحے میں اتنا بولیے گا کہ کم از کم مجلس جنت میں تبدیل ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امین تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، ہم لوگ وہیں تھے۔ شاباش، مالک آپ کو سلامت رکھے تھے، مالک آپ کو سلامت رکھے تھے جی۔ میں صدقے جاواں، مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ صبح دی چلو ناظم ممبر ہیں، بھائی ہیں میرے، بڑا خوبصورت تبصرہ کیا آپ نے۔ میں چوتھے مشرے تے گل ہی مکان لگا۔ ربیع الاول ہے، مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور مجھے نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے، کون سا ذاکر سننے آیا ہے۔ مجھے اس بندے سے میرا آنا جانا ہے جو بندہ ذکر سننے آیا ہے۔ میں بات اتنی بڑی کرنے لگا ہوں کہ کم از کم ہمارا سلام مدینے چلا جائے۔ ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امی تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، ہم لوگ وہیں تھے، اور کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں۔ شاباش شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری جی بھائی جان جی، صدقے جاواں تم ہی ہاتھ کھول دینا تو تیری کیا بات ہے۔ مالک بس انیس بیٹا دیا، سامنے آؤ میرے بچے۔ جناب شاعر اہل بیت انیس حیدر، خیبر پختونخوا سے، ڈیرہ اسماعیل خان بلوٹ شریف سے شاگرد ہے میرا۔ مالک مزید عزت عطا فرمائے، مالک مزید لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی میں مقرر لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں، ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امی تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، ہم لوگ وہیں تھے، کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں۔ تیری چپ دی قسم گل میں چنگی کی تھی، جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں تھے۔ عرش بری پہ جشن رسالت معاب ہے، اترا ہوا زمین پہ خود آفتاب ہے، جشن نبی منانے کا حق ہی نہیں اسے، عمرانیت سے جس کا تعلق خراب ہے۔ ہائے مل کے آپ چاہو رلو حیدری، میں نہ آپ چپ کر گئے، آپ زبان ہے، یہ 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 زبان ہے، وہ زبان ہے، وہ بزرگ ہے، وہ بزرگ ہے۔ یار تمہیں تو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہمارا خدا ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں پہ ہمارا یقین ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ بچہ مجھے داد دے رہے، اسے کیا پتہ ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، وہ لمبا لے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا حیدر، وہاں کے سب مکینوں کو بھلی کا نام آتا ہے۔ جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسم گرامی سے، خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو، مل کے سارے
جشن نبی منانے کا حق ہی نہیں اسے، عمرانیت سے جس کا تعلق، 4 مصرے میں اور اپنی مرضی سے۔ اس کے بعد جو حکم ہے اس کی تعمیل بہت ضروری ہے۔ مجھے کم از کم 10 دفعہ فون پہ کہا گیا کہ وہ نظم پڑھنی ہے سرکار عباس پہ، وہ میں ضرور پڑھوں گا۔ 4 مصرے اور سن لو، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور مصطفیٰ کا جشن میں سرکار ابو طالب کا ذکر نہ ہو تو یہ بہت غلط بات ہے۔ گھر والوں کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ 4 مصرے صرف۔ جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، مر جائے مصلی پہ مسلمان نہیں ہے۔ تیری کیا بات ہے؟ مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، مر جائے میں اس بندے نو شیعہ ہی نہیں منتا، غازی دی قسم ہے جڑے بندے نو چوتھا مصرع سمجھ آیا تو نہ بولیا۔ جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، مر جائے مصلی پہ مسلمان نہیں ہے۔ اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں۔ جی بھائی، جی صدقے حیدری۔ تسی بیلے ہو گئے ہو؟ میں لکھ باری بسم اللہ کرا جی۔ اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ حسین دی ماں تو بس جا رکھے۔ میدان ہے کربلا کا، زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال۔ اب ہر اس بندے پہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے اس بندے سے تکلیف ہوئی ہے جو بندہ شیعہ تھا، جس کی ماں شیعہ تھی اور وہ بندہ چپ کر گیا۔ مولا کی قسم مجھے تکلیف ہوئی ہے جس کے ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم ہے اور وہ بندہ نہیں بولا۔ یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی، ان باتوں کے لیے آدھی رات کو اٹھنا پڑتا ہے، مصلی بچھانا پڑتا ہے، بطول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے، حسنین کا واسطہ دینا پڑتا ہے، پھر یہ عطا ہوتی ہیں باتیں، پھر ان لفظوں کو ترتیب دینی پڑتی ہے، گلدستہ بنایا جاتا ہے، پھر آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے، پھر آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے آپ وصول کریں یا واپس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے؟ میں الحمدللہ اور جو بندے محنت کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرو۔ میں نے ایم اے اسلامیات کی ہے، ایم اے اردو کی ہے، سلطان الفاضل کی ہے، لوما سوئم تک میں دارالعلوم محمدیہ میں پڑھا ہوں، 11 سال میں نے علامہ اعجاز کاظمی کی جوتی اٹھائی ہے۔ میں محنت کرتا ہوں، تیرے ملک کے لاکھ مجال ہے، میں یہ بات بتانی نہیں چاہیے، غازی کا علم ہے، علمین کے درمیان کھڑا ہوں، تیرے ملک کے 35-40% ذاکر اس نوکر کو پڑھتے ہیں قصیدے کی صورت میں۔ بات اچھی ہو تو بولا کرو، بات اچھی ہو، دل بولے تو اتنا بولا کرو کہ کم از کم پھر مزید محنت کرنے پہ دل کرے۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ شاباش شاباش شاباش، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مجھ پہ کھلا، جتنے غازی دے نوکرو چوتھے مصرے سے بولے آجے، مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی، اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید۔ مل کے جس بندے کے اندر ہے علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نجف تک آواز جائے حیدری۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو بیٹا، اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، میں لکھوری پڑھتا، اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، غازی کی انگلیوں میں ہے گردن۔ میدان ہے کربلا کا، زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال، رحل زین کو ممبر شلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ غازی عباس دی قسم ہے، میری کوئی منت نہیں کہ تسی میرے نال بولو، میں منت یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا ضمیر بولے تے بولنا، ورنہ کوئی رعایتی پاس ہونے والا میں ذاکر ہی نہیں۔ رحل زین کو
ممبر سلونی سمجھ کے، میرے پاس ایک بھائی رحل زین کو، میرے طرف دیکھ، رحل زین کو ممبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی، اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا، اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا۔ عباس نے خطاب شروع کیا، ایک لفظ ہے حسب، ایک لفظ ہے نسب۔ حسب کیا ہے جی؟ میرے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا آدم تک، یہ ہے میرا حسب۔ نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، قیامت تک، یہ ہے میرا نسب۔ میں سمجھا گا اس بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں بے مجلس کی ہے جڑا نہیں بولیا۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو نہیں بول سکا وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ غازی نہ ابھی نہیں، میں مثلا پڑھتا ہوں، تیرا ضمیر نہ بولے تو نہ بولنا۔ عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے۔ شاباش شاباش حیدری، جی بابا جی، جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، پاک بطول کا بیٹا تمہیں سلامت رکھے۔ جو جھولی میں نے اٹھائی ہوئی ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل 5 جون تھی، کربلا گاہ میں سا لاہور میں نے مصرع پڑھا، 6 سفر شیخ پورے میں نے یہ 4تھا مصرع پڑھا۔ مجھے نہیں پتا بندے کتنی دیر ہوا فضا خلا میں جا کے آصف کمال کو ہوا کرتے رہے، میری بات ضائع نہ کر دینا۔ عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے۔ شاباش شاباش، مل کے حیدری، میں نوکر جو ہاں، میں نوکر جو ہاں، میں نوکر جو، ایسا نہیں، اٹھ کے بیٹا، اٹھ کے کلندر کا نام لینا، مل کے تاریخی نعرہ، مل کے آپ جیو میرے بھائی، مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ زمین حق مہر فاطمہ ہے، لاہوری ہے، یہ لاہوری ہے نا، کوئی نہیں دور، اے مانگا منڈی یہ ریونڈے لاہوری ہے۔ غازی دی قسم میں ادھا مصرع پڑھ کے چپ کر جانا ہے تو میں ویکھنا ہے وہ کہڑے بندے دے سر تو لنگ گئی ہے تے کہڑے بندے دے سہنے دل سے اتر گئی ہے۔ میری گل ضائع نہ کرنا، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پھل رہے ہو۔ غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹھو، غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دگا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا۔ مل کے بھائی ہاتھ چاہو، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں۔ امام حسین دی قسم میں راضی ہو گیا۔ اتنے ایسے ماحول سے آپ کو پتہ ہے، جیسے ماحول سے ایسا ماحول ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے۔ میں اب آپ کو نجف لے کے جانے لگا ہوں، صرف آپ تیاری کرو، میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں نجف لے جاؤں۔ عمر صاحب نے کہا عباس ہم 9 لاکھ، تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں گا۔
اور جڑا نہیں بولیا وہ بولتا ہی نہیں، جو نہیں بول سکا وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے مار۔ شاباش 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 شاباش۔ جو غازی کا نوکر ہے وہ ایک دفعہ ہاتھ بلند کرے، عباس کے نوکر ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو۔ سارے آپ کے نام نہیں ہیں، آپ بھی عباس کے نوکر ہیں۔ غازی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ غازی عباس کی قسم ہے میں مصرع اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ نہ بولا مجھے تکلیف ہو جانی ہے۔ عباس فرماتے ہیں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ غازی کہتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ مل کے حیدری، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، میرے در دیکھ۔ عباس فرماتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلا، ہاتھ کھول دے، سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ غازی کہتے ہیں جلی جلی میں علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے، تم میں کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی۔ آپ جیو بیاس شرم سے پانی ہے، وفائے رب للکار عباس، حجت کا پابند ہے ورنہ غضب کی وہ تلوار عباس۔ بیاس شرم سے پانی ہے، وفائے رب للکار عباس، حجت کا پابند ہے ورنہ غضب کی وہ تلوار عباس۔ پنجتن کی دعا سے نکھرا ہے، زہرا کی دعا کا بالا ہے، عباس ببر کا نام فقط، دشمن کی موت میں وار عباس، ہاتھ اچھے حیدری۔ آپ جیو میرا بیٹا، آپ جیو، سلامت رہو، آباد رہو، خوش رہو، مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ جلی علی میں علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہیں۔ آئیں جی بسم اللہ جی۔ ذاکر اہل بیت جناب سید عامر عباس ربانی پیر و مرشد، کتاب ذاکری کا بے مثال ورک۔ مکین سوچو کہاں ولی ہیں، تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں، سارے بولو، میری کلائی میں دو ولی ہیں۔ یہ بات کرتے کرتے عباس کے سر سے امامہ اتر گیا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے یار، کی کرم میں تو اڈے دے، اسی کو کرم بولتے ہیں۔ مصائب میں نے پڑھا نہیں، ہر آنکھ میں آنسو ہے۔ میں نے اس علم دی قسم ہے، میں نے محسوس پہ ہوندہ ہے محمد دی دھی پہلو تے ہاتھ رکھ کے آ گئی ہے۔ مجلس دی روحانیت پہ دس دی ہے کہ زہرا بقیہ تو آ گئی ہے، زینب شام تو آ گئی ہے، سکینہ مسافران لے قبرستان تو پرسا لینا آ گئی۔ کوئی شیعہ ماں دا پتر ایسا نہ ہوئے جڑا پرسا نہ دے۔ میں تھوڑا پڑھنا ہے، میں لمبا سفر کرنا ہے، ڈیوٹیاں نے پہلی باری میں تھے آیا، حکم آئی سیدہ دا، حکم دی تعمیل ہو گئی۔ میں پھر آماں گا تو انشاءاللہ میں پوری مجلس پڑھا گا۔ میں 2 جملے پڑھ کے ٹر چلے آتے نو سمجھ آ گئی تے تیرا رات بستر تے کربلا دے سفر بھی تیرا پرسا ہوندہ رہے گا۔ کربلا کے میدان میں جب عباس کو یقین ہو گیا نا کہ لڑنے کی اجازت نہیں ملتی، ہائے
ہائے ہائے ہائے ہائے میں جملہ تنوں سمجھ آ گیا تو ایتھے ہی مجلس مکمل ہوں دیئے جب عباس کو یقین ہو گیا نا کہ لڑنے کی اجازت نہیں ملتی. غازی کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے حسین اسے خالی نہیں لوٹا تھا. عباس نے حسین کے سامنے ہاتھ باندھے روک کہا تجھے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مجھے ایک حملے کی اجازت دے میں نے اکبر کا بدلہ. آئے حسین ہر بندہ سر پہ ہاتھ مارے ایک دفعہ. غازی کے نوکر ایک دفعہ واجب سمجھ کے سر پہ ہاتھ مارو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. کوئی شیعہ ماں کا بیٹا ایسا نہ ہو جو اگلے جملے پہ ہائے عباس نہ کہے. عباس نے کہا تجھے تیری ماں کی عزت کا واسطہ مجھے ایک حملے کی اجازت دے میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے. حسین نے ماں کا واسطہ سنا. غریب کا امامہ اتر گیا آنکھیں برسنے لگ گئی. حسین نے کہا عباس جا لے جا تلوار جتنا دل ہے انہیں مار لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے. اے عباس تو انہیں مارے گا یہ کبھی میری بہنوں کو. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین آ گئی ہے میری شہر پور سے واسطے. میں کنجوسی نہیں کرتا. میں ایک جملہ جی میں لکھوری پڑھتا میں کروڑ دفعہ پڑھتا. چل میں پھر پڑھ دیتا ہوں. عباس اتنا مارنا جتنا شام کو میری بہن برداشت کر لے. عباس تو انہیں مارے گا یہ کبھی زینب کو ماریں گے کبھی کلثوم کو ماریں گے کبھی رقیہ کو ماریں گے کبھی نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی نہیں پڑھتا فرات پہ کیسے آیا نہیں پڑھتا مشق کیسے بھری نہیں پڑھتا بازووں بغیر گھوڑے سے کیسے اترا نہیں پڑھتا حسین نے لاش کیوں نہیں اٹھائی. یہ پھر کبھی بتاؤں گا. خالی علم اٹھا کے خالی مشق اٹھا کے غریب خیمے میں داخل ہوا. شیعہ ماں پتر ہائے ضرور کرے. حسین خیمے میں داخل ہوئے. علی کی بیٹی کی نگاہ پڑھی رو کے کہا نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا. جی شامل ہو جو پوسے میں. نوکر سمجھ کے چھوڑایا اکبر لے آیا قاسم لے آیا غازی چھوڑ آیا. حسین نے کہا زینب تیری چادر کی قسم قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں لے آتا. عباس اس قابل بھی نہیں تھا. عباس کے ٹکڑے اتنے ہو گئے. یہی باتیں ہو رہی تھی. یا 4 سالہ بطول خیمے میں داخل ہوئی. سکینہ نے کہا بابا آپ آ گئے چچا نہیں آئے. علم آ گیا علمدار نہیں آیا. مشق آ گئی ماشکی نہیں آیا. اب حسین نے سوچا اگر میں نے سکینہ کو بتا دیا کربلا میں میری بیٹی مر جائے گی. غریب نے انداز گفتگو تبدیل کیا. غریب نے کہا سکینہ تیرا چاچا جوان ہے میں بوڑھا ہوں مجھ سے عباس کا لاشا نہیں اٹھا. سکینہ نے یہ بات سنی. بچی نے سر سے چادر اتاری. چادر اتار کے کمر کے گرد باندھی. بچی خیمے کے دروازے پہ آئی. سکینہ نے کہا اماں زینب اماں کلثوم